प्रोग्राम सुबह बखैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाते हैं हर इतवार की सुबह, और यकीनन हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी आम सी सुबह को, जो यकीनन चाय पीने में, नाश्ता बनाने में, नाश्ता करने में, अक्सर चैनल स्विच करने में या बहुत ज़्यादा हुआ तो न्यूज़पेपर पढ़ने में गुजर जाती है, उसको खैर की बातों के साथ आगाज़ किया जाए। वो जब खैर की बातों से शुरू होगी वो सुबह, तो यकीनन फिर वो सुबह बन जाएगी सुबह बखैर। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान, बेहद करम नाज़रीन कि मेरे रब ने एक मरतबा फिर एक तारीक रात के बाद रोशन सवेरा, एक नई ज़िंदगी, एक नई सुबह मुझको, आपको, हम सभी को अता फरमा दी, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर अंदाज में गुजार सकें और गुज़िश्ता दिनों की हुई तमाम गलतियों, तमाम ख़ताओं के लिए रब ताला के हुजूर मुआफ़ी के ख़ौफ़गार हूँ। नाज़रीन, महीना रबीउल अव्वल का जारी सारी है। यकीनन चरागा, जश्न, मिलाद, ज़िक्र, नात, इन सब से हमने इस प्यारे महीने माह रबीउन नूर को सजाने की बेपनाह कोशिश की। अब दुआ ये है नाज़रीन, मेरी भी और यकीनन आप सब की भी, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन तमाम काविशों को, जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए थी कि हम मना रहे थे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक अहम प्रोग्राम है, क्योंकि यकीनन आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों आप सुबह बखैर नहीं देख सके। इसकी जगह आपने मेरे ही साथ एक स्पेशल मुकाबला मुलाहिज़ा फरमाया मिदहद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां हम मसरूफ़ थे प्यारे आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़्वानी में और तलाश में एक बेहतरीन खुशरहान सनाख़्वां की। आज एक रेगुलर प्रोग्राम है नाज़रीन, लेकिन आज का मौजू कोई आम मौजू नहीं है। हम अक्सर नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला जब कहीं हमें ना नवाजे या हमारी उम्मीद से हमें कम मिल जाए, तो फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट लेकर बैठ जाया करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ ये हुआ, यूं हुआ तो क्यों हुआ। और जब बात हो शुक्र अदा करने की तो वो बहुत कम किया करते हैं, और जब बात हो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अता फरमाया, यकीनन ये भी अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि हमारी औकात, हमारी ज़ात, जो हमारा किरदार, हमारे अमाल है, उससे बढ़कर नवाजता है, तो हम शुक्र नहीं करते बल्कि तकब्बुर में पड़ जाते हैं, गुरूर करने लगते हैं, जबकि जानते हैं कि अल्लाह की ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, फिर भी अकड़ कर चलते हैं। न जाने किस बात का फ़ख्र और गुरूर इंसानों में पैदा हो गया है। आज नाज़रीन मौजू यही है, तकब्बुर। जानेंगे तकब्बुर क्या है, इसकी मजम्मत किस अंदाज में की गई, और क्यों हमें तकब्बुर या गुरूर से बचना चाहिए, क्या 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 निशानियां बताई गई हैं उसकी जो तकब्बुर करता है। मुतकब्बिर के बारे में हमें क्या जिक्र कुरान मजीद या हदीस की रोशनी में मिलता है। नाज़रीन, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए शामिल रहेंगे आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारी दो स्कॉलर्स। आज जो हमारे साथ पहली मेहमान नाज़रीन मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर है, माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाने वाली। आज आपसे जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे मौजू के हवाले यानी तकब्बुर के हवाले से हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरमा आमना सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम आमना, प्रोग्राम में खुशामदीद कह रही हूँ आपको। नाज़रीन, आमना सिद्दीकी के साथ हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर मौजूद है, ये भी यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाती है। वैसे तो सुबह खैर में आज पहली मरतबा शामिल हो रही है, लेकिन आज इनसे जानेंगे कि तकब्बुर, इस मौजू को और मुतकब्बिर को किस अंदाज में देखा गया, मुजम्मत की गई तो किन अल्फाज में की गई तकब्बुर की। आइए खुशामदीद कहते हैं हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर को। नाम है आपका हुमा अतहर। अस्सलाम वालेकुम हुमा, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको, और आप दोनों ही को मेरी जानिब से, वो कहते हैं ना इज्तिमाई तौर पर, सुबह खैर और खुशामदीद। आज मौजू है तकब्बुर, और ये वो खराबी है, ये वो बीमारी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आगाज़ यही करते हैं यहाँ से, क्योंकि यकीनन हर बीमारी का इलाज बहैसियत मुसलमान हमें कुरान पाक की रोशनी में या हदीस की रोशनी में मिल जाया करता है। तो आप ना क्या फरमाएंगी तकब्बुर के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकब्बुर, और जिस तरह के आपने आगाज़ में कहा कि हम में बहुत आम हो गई है ये बुराई, और ये बिल्कुल सच भी है कि हम में बहुत आम हो गई है। हम अपनी हकीकत को फरामोश किए बैठे हैं कि दरअसल इंसान है कौन। ये खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि एक खून की बूंद से पैदा किया गया ये इंसान किस बुनियाद पर तकब्बुर करता है। हदीस कुदसी में आता है कि रब तबारक व तआला का इरशाद, तकब्बुर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चादर है
اور جس نے اس چادر میں شریک ہونے کی کوشش کی اللہ رب العزت اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کتنی ہی بری عادت ہے یہ, کتنا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. بے شک. اور اگر ہم تکبر کی تاریخ دیکھیں نا یسرا, تو سب سے پہلے تکبر کس نے اسٹارٹ کیا, کس نے آغاز کیا, کہ شیطان نے. جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو, میری اس تخلیق کو سجدہ کرو, یہ بشر کی آغاز یہاں سے ہوا ہے, تو کیا ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کی وہ مخلوق کے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا زیادہ عبادت گزار, فرشتوں کو علم دینے والا, ہر طرح سے عرفہ و اعلیٰ. وہ کہاں پر اس میں کیا چیز آ گئی, میں انا, کہ بھائی میں تو نوری مخلوق ہوں, اللہ رب العزت کی اتنی بندگی, اتنی عبادت کی, میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کیوں کروں. جہاں پر یہ میں آ جاتی ہے نا, وہاں سے بات خراب ہونا شروع ہو جایا کرتی ہے. وہاں سے انسان جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے. ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کی نظر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو, خود کو اللہ رب العزت کی دوسرے بندوں سے کمتر سمجھے, پروردگار عالم اسے دوسروں کی نظروں میں عرفہ و اعلیٰ کر دیا کرتا ہے. اور جو تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھے, تو پروردگار عالم اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا. اللہ اکبر, اللہ. تو اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی. جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں آپ نے کہا, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت اچھی بات لگی مجھے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی نہیں, ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, کسی پریشانی میں ہم پھنس جاتے ہیں, ہم فوراً کہتے ہیں مولا یہ کیوں ہو گیا, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے, مشکل کیوں نہیں حل ہو رہی. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے دیگر کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اگر ان کا شکر ادا کریں تو ہماری پوری زندگی نکل جائے, لیکن ان نعمتوں کا شکر بارگاہ رب العزت میں مکمل طور پہ جو حق ہے ادا کرنے کا, اس طرح نہیں ہو سکتا, وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ناظرین, موضوع ہے آج کا تکبر, اور یقیناً جہاں تک بات ہوئی اب تک آمنہ سے, تو آمنہ بھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز کر چکی ہیں. ہم نے سب سے پہلی مثال ہی شیطان سے آغاز کی. یقیناً گو کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شکر کیا تو اللہ کے حبیب بندوں میں شامل ہوئے, اور اگر تکبر کیا تو پھر ملعون قرار دے گئے. میں آپ کی جانب آؤں گی ہما. تکبر, ہاں ایک چیز ہمیں معلوم ہے, اکڑ کر چلتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں. ایک چیز ہمیں یہ معلوم ہے, وہ دوسروں کی نہیں سنتے, وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے. اگر میں نشانیاں جاننا چاہوں تکبر کی, کیا کیا نشانیاں آپ بتا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم دیکھ لیں کہ کوئی شخص تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ گفتگو کرتا ہے تو اکثر اس کی گفتگو میں جھڑکنا ہوتا ہے, یعنی وہ لوگوں کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے. ٹھیک ہے. یوں ہی ہم دیکھیں گے کہ جب بھی وہ گفتگو کرے گا تو اکثر اپنے فضائل و کمالات, اپنی تعریفات اپنی گفتگو پر شامل کرے گا اپنی گفتگو میں, بلکہ وہی حاوی ہوں گی. شامل تو چھوٹی بات ہو گئی. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کسی پہ ظلم و زیادتی کر دیتا ہے ایسا شخص جو تکبر میں مبتلا ہو, تو وہ شخص معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوگا, کہ نہیں چاہتا کہ وہ معافی مانگے, اور اسی طرح اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا. اچھا, یوں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اس تکبر کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ بحث و مباحثے میں اپنے آپ کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی کسی سے مباحثہ ہو, میں غالب آ جاؤں. اسی طرح وہ دوسروں کی جو درست بات بھی ہوگی اسے رد کر دے گا, اور اپنی غلط بات بھی ہوگی اسے درست تسلیم کرے گا. اچھا, یوں ہی ہم دیکھیں گے کہ ایسا جو شخص ہوگا وہ لوگوں کے آبزرویشن رکھتا ہے لوگوں پر, اور پھر اس میں اپنے برتری کے پہلو تلاش کرنے. اچھا ہما, اس پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ یقیناً ایک اہم موضوع ہے, لیکن ایک وقفہ درکار ہے. ناظرین, ایک وقفے کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. صبح بخیر آپ سبھی کو. ویلکم بیک ناظرین, صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے تکبر, لیکن اس سے قبل کہ ہم مزید گفتگو کی جانب بڑھیں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمارے پروگرام صبح خیر میں بذریعہ کال بھی شامل ہو سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو subahkhair@AIYQTV.tv پر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, یا فیس بک پر ہمارا پیج صبح خیر QTV لائک کر سکتے ہیں, یا
फैंस ऑफ ARYQ TV पर भी हमारे तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, अपने पोस्ट कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, आपके बहुत सारी ईमेल्स इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। बताती चलूँ कि हमारे साथ इंशाल्लाह लास्ट सेगमेंट में मौजूद होंगी हमारी रूहानी रहनुमा बीबी जान साहिबा। तो अगर आपके मजीद कोई सवालात हों तो आप वो ईमेल्स करना हमको शुरू कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स मौजूद हैं और तमाम तारीफी मैसेजेस के लिए नाज़रीन बेहद शुक्रिया। नादिया हैदर का मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ। आप कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज नादिया, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट इन योर कंपटीशन, इट इज वेरी गुड गोइंग। तो नादिया, आप थोड़ी सी लेट हो गई हैं, उम्मीद है अगले आने वाले हमारे सीजन में कंपटीशन के आप जरूर और इंशाल्लाह शामिल भी होंगी और इंशाल्लाह विनर भी होंगी। आइए बढ़ते हैं नाज़रीन वापस गुफ्तगू की जानिब। बात हो रही थी तकब्बुर की निशानियों की और आपने कहा कि वो दूसरों की बातों को या दूसरों के अंदाज को बगौर देखता है, उनका जायजा लेता है। क्यों? हाँ, तो वो इसलिए देखता है कि ताकि वो अपनी बर्तरी के पहलू तलाश कर सके। सही। और जब कभी भी उसे कोई बर्तरी का पहलू नजर आता है, सही, तो उस सूरत में उसका कल्ब जो है वो बहुत मुतमईन हो जाता है। और इसके बरक्स सूरत अगर वाक़ई हो जाए तो फिर ये होता है कि उसके कल्ब में बेचैनी बढ़ जाती है और फिर वो इस बेचैनी को दूर करने के लिए हर तरह के नाजायज और जायज उमूर इख्तियार कर लेता है और उसमें बिल्कुल शर्म और आर भी महसूस नहीं करता। इसी तरह हम देखते हैं कि जो शख्स मुतकब्बिर होता है वो अस खुद किसी से मुलाकात के लिए जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि उसको जिल्लत का बायस समझता है अपने लिए। इसी तरह अगर उसे मुलाकात करना भी पड़े तो उसके पीछे उसकी दुनियावी अगराज जैसे फवाइद का हुसूल, दुनियावी फवाइद का हुसूल, यूं ही किसी नुकसान से बचने की कोई ख्वाहिश ये कार फरमा होती है। फिर हम देखते हैं कि ये सलाम में भी ऐसे लोग पहल नहीं किया करते, अल्लाह अकबर, बल्कि इनकी ख्वाहिश ये होती है कि जो दूसरा शख्स है वो बढ़कर मेरे पास आए और वो सलाम करे। ठीक। इसी तरह हम देखते हैं कि जो मुतकब्बिरीन शख्स होते हैं, जिनको हकीर समझा करते हैं, उससे मुसाफहा करना, यूं ही किसी की ताज़ीम में खड़े होना। इसी तरह हम देखते हैं कि किसी की राय मशवरे को या नसीहत को कबूल करना, ये इनकी तबीयत में बड़ा गिरा गुजरता है। मुझे और तो ये मालूम हो रहा है उमा कि अदब कहीं दूर चला जाता है, बेअदब हो जाते हैं। मजीद क्या फरमाएंगे? बिल्कुल 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 इसी तरह का मामला होता है कि ये और इस तरह की जो कैफियत होती है इनमें इस तरह पैदा हो जाती हैं कि अगर ये किसी महफिल में भी शिरकत करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम जिसके करीब भी बैठे वो हमारा हम मनसब मर्तबा स्टैंडर्ड स्टेटस में हमारे मुकाबिल हो, मतलब कोई हकीर शख्स, मामूली लिबास वाला वो हमारे करीब ना बैठे। तो इस तरह की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। और यूं ही हम देखते हैं कि ऐसे अशखास जो होते हैं ये जो हैं क्या करते हैं कि किसी भी जैसे जमात की सफ में कभी खड़े होने का मौका मिलता है तो भी कोशिश वहाँ पे भी यही होती है कि ये जिसे इस काबिल समझते हैं कि हमें इनके साथ खड़े होना चाहिए, वो कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ खड़े हों। फिर अगर किसी गरीब या मामूली लिबास वाले के साथ वहाँ पे भी इन्हें खड़ा होना पड़ जाए, क्योंकि सफ में तो जो आए पहले आएगा पहले पाएगा, तो वहाँ पे उनकी कल्बी कैफियत क्या होती है कि वो कराहत महसूस करते हैं ऐसे लोगों से, दिल में कराहत होती है। फिर जैसे ही जमात खत्म हुई तो उनकी कोशिश होती है जल्दी से मैं इनसे जुदा हो जाऊं। तो हमें ये अलामात अपना मुहासबा करना चाहिए कि अगर किसी में ये अलामात हैं कि इस तरह की कोई भी अलामत पाई जाती है तो फिलफौर से इलाज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बेशक, यकीनन उसको इलाज ही की ज़रूरत है और बेहतरीन इलाज उसके लिए जो मुझे मालूम होता है वो यकीनन कुरान पाक में मौजूद है। आपके लिए कुल ज़ाब्ता है तो उसमें बयान कर दिया गया कि क्या अंदाज आपका होना चाहिए और हुमा ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तमाम निशानियाँ इस वक्त बयान की हैं। उम्मीद है नाज़रीन कि अगर आपने सुना और आपको एक लम्हे के लिए भी ये महसूस हुआ कि ये चीज़ या ये हरकत, ये मामला मेरे साथ है, तो अब उसको अवॉइड करने की आप कोशिश करेंगे। मुआशरे की अगर बात की जाए तो हमेशा मैं एक जुमला कहती हूँ कि हम खुद अपना मुआशरा बनाते हैं, मुआशरा बनाने वाले कोई और अशखास नहीं हुआ करते। तो एक तकब्बुर करने वाला शख्स, उसकी वजह से पूरा मुआशरा सफ़र करता है। तो मुआशरती एतबार से क्या नुकसानात हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं? आमना, बेशुमार नुकसानात हैं। आसान तरीके से समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी तारीख में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत का मौका है। हमने बेशुमार जिक्र व अज़कार किए इस हवाले से। आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के जो हालात थे तकब्बुर की बुनियाद पर थे कि कमतर को इंसान ही नहीं समझा जाता था। जिसके पास मालो दौलत कम है किसी भी हैसियत से, अगर वो किसी भी एतबार से कम है तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं होता था। कई सालों तक एक ऊंट पर लड़ाई चलती रहती थी, कई सालों तक। और इंतहाई अफसोस की बात ये युसरा कि औरत को तो जिंदा रहने का हक ही नहीं था ना। आप जानती हैं कि जब बेटी की विलादत हो जाया करती थी जमीन दरगोर कर दिया जाता था। तो ये मर्द होने का तकब्बुर था
کہ ہمیں مرد بنایا گیا ہے، اس بات پر تکبر تھا. ہر چیز میں مال و دولت ہے تو تکبر تھا، اور وہی چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے اب ہمارے معاشرے میں دوبارہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ میرے پاس اگر مال و دولت ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے مالی اعتبار سے کچھ کم ہے تو میں تو اپنے آپ کو ناخدا سمجھنے لگتی ہوں. یہ طریقہ کار ہو گیا ہے. اور جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کو واقعی انسان نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، ضرورت سے زیادہ ان سے مدد لی جا رہی ہوتی ہے، کام لیا جا رہا ہوتا ہے، محنت کروائی جا رہی ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نا تعریفی جملے کہہ دیں، کسی کی حوصلہ افزائی کر دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ نہ تو لوگوں کی روزی روٹی میں برکت رہی ہے، جتنا ہی آپ کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے رزق کیوں نہ آ جائے، ہمارے یہاں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے نعمت کی اہمیت سمجھنا چھوڑ دی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ظاہر آپ دیکھیں ایک وہ بھی شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے کھانے پینے کو، یا لباس کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم لوگ کوئی ڈگری حاصل کر لیتے کسی بھی دنیاوی فیلڈ میں، ڈاکٹر ہیں، لائرز ہیں، کچھ بھی ہیں، تو کیا ہم ایک تکبر کے ساتھ چلتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ ڈگری موجود ہے، تم لوگ کون ہو ہمارے سامنے؟ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہر طرف یہی ہے. جس کے پاس کوئی خاص چیز آ جائے، کوئی ایسی دعا اس کی قبول ہو جائے جو وہ چاہتا ہو زندگی میں اچیو کرنا، وہ اچیومنٹ مل جائے، بس اس کے بعد تو آپ دیکھیے پھر ہمارے تو نخرے ہی نہیں مل رہے ہوتے. جبکہ کیا فرمان آیا ہے کہ بروز محشر جب ان تمام اشیاء کو بھی قوت گویائی عطا کی جائے گی، جب ہمارے ظاہر جو گناہ ہم نے صرف اللہ رب العزت کے سامنے کیے، مخلوقات سے، لوگوں سے چھپ کر کیے ہیں، جب وہ بھی ہمارے ارد گرد آسمان زمین سب کو قوت گویائی عطا کی جائے گی تو پوچھا جائے گا زمین سے کہ تمہیں سب سے زیادہ طیش کب آتا تھا؟ تو کہے گی زمین کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ طیش آتا تھا کہ جب لوگ مجھ پر اکڑ کر تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کھل جاؤں اور یہ تکبر سے چلنے والا مجھ میں دفن ہو جائے. تو آپ دیکھیے زمین جو کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں شامل ہے، اس کو جب اتنا طیش آتا ہے کہ ہم اس پر اکڑ کے کیوں چلتے ہیں، اور اس طرح ہم اور آپ ہوتے کون ہیں اس پر اکڑ کے چلنے والے؟ صحیح. تو آپ دیکھیے وہ رب دو جہاں کے جس نے تمام نعمتیں ہمیں عطا کر دی، اسے کتنا برا لگتا ہوگا. تکبر صرف اللہ رب العزت کے لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات کو بنانے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا، سبحان اللہ. وہ اگر غرور کرے، تکبر کرے تو یہ اسی کی ذات کے لیے. ہم اور آپ تو بندگی کے لیے بھیجے گئے. بے شک. آمنہ ایک کالر ہے، ان کو میں شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا تھوڑا سا اونچی بولیے گا. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کی آواز نہیں بیٹے آ رہی. میں گلستان جوہر سے بات کر رہی ہوں، کراچی سے. جی آپ کی آواز ہمیں بالکل پراپر آ رہی ہے. آپ کو صبح بخیر کہہ رہی ہوں. کیا کہوں گی؟ اچھا میں نے فرسٹ ٹائم کال کیا، میں نے کبھی بھی کسی بھی پروگرام میں نہیں کیا. بڑا اچھا آپ کا موضوع چل رہا ہے. بہت شکریہ بہن. ٹھیک ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ میری بہن، آپ نے تعریف کے لیے ہمیں کال کی. آپ یہی پروگرام دیکھتے رہیے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، پھر حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. امید ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ یوں ہی. معاشرے کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی نا. ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت آپ کی میزبان یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آج موضوع ہے تکبر، اور تکبر کے حوالے سے ہم جان رہے ہیں کہ یہ خرابی جن لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے معاشرے کو کس طریقے سے نقصان میں ڈال دیا کرتے ہیں، کیوں ان کی وجہ سے تمام معاشرہ، تمام لوگ، تمام سوسائٹی سفر کرتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کون سی مثالیں موجود ہیں. آج اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین آمنہ صدیقی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہما اطہر. آمنہ وقفے پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی معاشرے اعتبار سے جو نقصانات ہیں، کیا فرمائیں گے؟ معاشرے کے اعتبار سے جو نقصانات ہیں، آپ دیکھیے کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے کم تر لوگوں میں یہ چیز بڑی محسوس کرنے کی، اپنے سے کم تر اس حوالے سے کہنا چاہ رہی ہوں مالی اعتبار سے کم ہو یا کسی بھی چیز میں، کسی بھی خوبی میں اگر سے کم ہو، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیا کرتے ہیں کہ تم کم درجے کے ہو، تم کم لوگوں، ڈیمورلائز کیا کرتے ہیں. بالکل. اسی وجہ سے آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنی خودکشیاں عام ہو چکی ہیں کہ لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں کہ عمرہ کبرا کبیر لوگ جو ہیں وہ تو اتنے آرام سے زندگی گزار رہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. کتنے کیسز ایسے آتے ہیں کہ بچوں کو کھانے میں کچھ ملا کر ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مطلب ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معاشرتی نقصان ہو گیا. دوسرا ظلم عام ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے مسلمان
مسلمان بھائی ہیں آپس میں بے شک دین اسلام کے حوالے سے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. اور اگر آپ کو مسلمان کا بہترین روپ دیکھنا ہے، کردار جو اصل میں بحیثیت مسلمان کیا ہونا چاہیے، وہ ہجرت کے موقع پر مدینہ طیبہ کا دیکھیے کہ انصاری شخصیات جو تھے، جب یہ مہاجرین پہنچے وہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پہ تمام مال و دولت، یہاں تک کہ اپنی ازواج بھی آدھی آدھی تقسیم کر دی مسلمان بھائیوں کے لیے. تو یہ ہوا کرتا ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس زیادہ نعمتیں موجود ہیں تو وہ لوگ جن کو ضرورت ہے ان کی مدد کیجیے آپ. اور ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی، غرور و تکبر سے بچنا بھی ظاہر ہے. اگر ہمارے پاس جس طرح کے ہم نے نقصانات سنے کہ کس طرح کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں، تو ان سے کیسے بچا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی عادت ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دینی چاہیے. تو اپنے حدیث پاک کے تحت یہ آتا ہے کہ اگر غرور تکبر سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو. درجہ مطلب مالی اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں، بار بار میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی درجے میں کوئی مطلب مسلمانوں میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے، لیکن اگر مالی اعتبار سے کچھ لوگ کم ہیں تو ان کو دیکھو کہ تمہارے پاس اتنا مال و دولت ہے اور وہ لوگ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارے کہ جن کے پاس مال و دولت کم ہے. تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے اتنی نعمتیں نوازی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو تمہیں خود بخود ہی تکبر کی جو علامت ہے تمہارے اندر سے، جو غرور ہے، جو اکڑ کے چلنا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. بے شک. ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی دوران گفتگو کہ اکثر ہم شو آف، یہ ایک ٹرم، یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن یہ بھی میں کہوں گی ایک پیرامیٹر ہے جس میں ہم کسی کے تکبر کو، اس کے غرور کو جج کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں لباس اور وضاقتہ سے بھی انسان کبھی کبھی کوشش کرتا ہے اپنی برتری کا اظہار کرے. ہم نے برانڈ پہنا ہے، ہم نے اتنے ہزار کا جوڑا پہنا ہے، ہم نے اتنے ہزاروں کی جوتی پہنی ہے، ہمارا بیگ دیکھو یہ اتنا مہنگا ہے. تو یہ تمام چیزیں، یہ بھی تو ایک تکبر کی نشانی میں شامل ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں بالکل، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تکبر کی نشانیوں میں شامل. ٹھیک ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ آپ اس نعمت کا استعمال کریں. جیسے اگر علم دیا ہے تو علم کا استعمال کریں، علم کو عام کریں. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں تو آپ لباس پہنیے. ٹھیک ہے، قیمتی لباس پہنیں گے. لیکن دیکھیے تکبر اصل میں قلبی کیفیت ہے، اور اس قلبی کیفیت پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دو چیزوں کا جب اجتماع ہوتا ہے تو تکبر بنتا ہے، یعنی اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا. لہٰذا اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی وضاقتہ اختیار کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیتیں ہیں کہ کیفیت وارد ہوتی ہے کہ وہ افضل سمجھ رہا ہے خود کو اور دوسرے کو حقیر جانتا ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ تکبر کا شکار ہے اور یہ شو آف کر رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے اکابرین میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے اکابرین جو ہیں خوش لباس تھے اور قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. صحیح. لیکن وہ تکبر کی کیفیت کا شکار نہیں تھے. تو یہاں پہ بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر فرد کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا لباس ہمیشہ تکبر کی علامت ہے. ہاں، اس سلسلے میں ہر فرد کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ اب وہ کس کیفیت کا شکار ہو رہا ہے. کہ کسی محفل میں اگر وہ جاتا ہے اور وہ اس لیے یہ لباس پہنتا ہے کہ بھئی میں دوسروں سے ممتاز اور نمایاں نظر آؤں یا میری ایک انفرادی حیثیت بن جائے، دوسرا کم تر اور حقیر محسوس ہو، اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اس میں تکبر ہے اور اسے علاج کی طرف آنا چاہیے. صحیح. گویا کہ بات جو سمجھ آتی ہے، جو میں اخذ کرتی ہوں وہ یہ کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ چیز اختیار کر کے اچھے ہو جائیں گے تو وہ برا نہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ دوسرا برا ہو جائے گا یا وہ کم ہو جائے گا تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے. اچھا، آئیڈیل کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے استاد کی بات کرتے ہیں، معلم کی بات کریں تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین. اس سے بڑھ کر کیا سادگی ہوگی میرے پیارے آقا کی. آپ سے ہم نے صرف سادگی کا ہی تو سبق حاصل کیا. اگر سیرت پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی روشنی میں بات کریں، تکبر، اس سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے، یا آپ کی ذات کو بیان کرنا چاہے تو کیا کہو گے ہم لوگ؟ اس میں دیکھیے بڑی اعلیٰ شخصیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام تر علوم حاصل تھے. بے شک کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، سب کچھ. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا تھا قیامت کیسے آنی ہے، امت نے کس طرح شفاعت کے تحت بھی جنت میں داخل ہونا ہے، سب کچھ ایوری تھنگ پتا تھا. لیکن اس کے باوجود جب آپ دنیا میں نازل ہوئے اور اپنی حیات طیبہ کو گزارا تو بالکل ایک عام انسان کی طرح.
حالانکہ اللہ کے نبی امام الانبیاء اللہ کے محبوب بن کے دنیا آپ جب جلوہ فروز ہوتے ہیں تو بے شک عام انسان کی طرح بالکل عام انسان کی طرح، اور تمام 63 سالہ حیات طیبہ میں بالکل جیسے ایک نارمل انسان زندگی گزارتا ہے، بالکل آپ نے اس طرح گزاری. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیکھیے بے شمار مرتبہ لا تعداد مطلب ان گنت بخشش و مغفرت کی دعائیں کی، جبکہ آپ کو کیا ضرورت تھی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے؟ آپ نے گناہ سے بچنے کی اپنے اعمال کے تحت لوگوں کو ترغیب دلائی کہ گناہ سے کیسے بچا کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امتوں کو بخشوانے والے ہیں، آپ کی تو مطلب صدقے طفیل کے تمام لوگ جو گناہ گار ہیں وہ سب داخل جنت کر دی جائیں گے. بگڑیاں بنتی ہیں آپ کے صدقے طفیل، آپ کو کس چیز کی ضرورت؟ آپ فرماتے جو ہیں وہ پروردگار عالم پورا کر دیا کرتا ہے. آپ کے صرف ایک چہرہ اقدس کا اوپر کی جانب بڑھ جانا تو قبلہ بدل دیا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو. بالکل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود ان تمام تر افضلیت کے باوجود جب آپ نے اپنی حیات طیبہ دنیاوی اعتبار سے گزاری ہے تو ہر لمحے پر ایک عاجز بندہ بن کر اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے لمحہ لمحہ سکھایا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہم سبق لینا چاہیں تو عاجزی انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہونا جسے کہا جاتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ سے، اور نہ صرف علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آپ کے گھرانے سے بھی یہی درس ہمیں ملا کرتا ہے. آپ دیکھیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ دیکھ لیجیے کتنی مشکلات سے گزرے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کئی کئی دن فاقے سے، کئی دن روزے سے، اس کے باوجود دروازے پہ جو آتا ہے اس کی وہ کر دیا کرتے ہیں، مدد کر دیا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہونا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. بے شک بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر اور سب سے مطلب قریب چہیتی ہونا. آپ اگر مطلب آپ دیکھیے دنیا اس فی زمانہ اگر ہم بات کریں تو اگر کوئی بھی کسی عہدے دار کی صاحبزادی ہوں یا کسی کی بھی مطلب اولادوں میں اس طرح آتے کہ جن کے والد گرامی جو ہے بڑے عہدے پر، تو ہم کتنا غرور تکبر کرتے کہ بھائی ہمارے ابو تو اتنے اچھے عہدے پر فائز ہیں تو ہماری تو ویسی عزت کرو. لیکن آپ دیکھیے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کبھی کہیں غرور کا تو تصور ہی نہیں آتا آپ کی حیات طیبہ سے. تو وہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے. گفتگو کا اختتام اس بات پہ کروں گی کہ مسلمان دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ اللہ کو ماننے والا اللہ کی ماننے والا ہے، اور جب ہی اپنے کردار سے وہ مسلمان نظر آتا ہے. مسلمان کا جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کیا بات کہ اللہ رب العزت کو صرف اعمال کے طور پہ بھی لیکن بظاہر اپنا گیٹ اپ بھی ایسا بنانا چاہیے کہ دیکھتے ہی نظر آ جائے کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے. سبحان اللہ. بہت پیاری بات. آپ کی جانب آؤں گی میں ہما، کیونکہ یقیناً سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. چند ہی لمحات ہمارے پاس باقی، میں چاہوں گی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس حوالے سے، اور اسی میں پیغام بھی میں چاہوں گی آپ دیجیے. جی بالکل. اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم دیکھیں گے کہ یقیناً جو ہے ہم اپنی زندگی بیشتر جو ناچاکیاں ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو معاشرے میں اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں، اس سے ہم مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں. یوں ہی اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری اور سادگی سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوگا کہ جس شخص کو بالکلیہ اختیارات دے دیے جائیں، اگر کسی بھی شخص کو معاشرے میں ایسا ہو کہ بالکلیہ آپ کو اختیارات دے دیے جائیں، تو اگر وہ اپنے معمولات کو مطابق شرع کر لیں تو ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک. جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک مثالی ریاست کا تصور پیش فرمایا. یوں ہی میں یہاں پہ ایک میسج یہ بھی دینا چاہوں گی کہ اکثر ہم لوگوں سے یہ کہا کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ متکبر ہے، جبکہ اکثر اوقات ہم خود تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. صحیح گو کہ ہمیں جج نہیں کرنا، ہم ججمنٹ ہمیں نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہوتا. صحیح. تو لہٰذا ہمیں اگر یہ جو علامات آپ کو بیان کی گئی اس کے پیش نظر محاسبہ کرنا چاہیے. یوں ہی اگر یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو علاج کی طرف آئیے. اسی طرح اور یہ سب چیزیں بغیر علم کے ممکن نہیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اپنا نصب العین جو ہے علم کو بنائے. بہت شکریہ ہما طاہر صاحبہ، بہت شکریہ آمنہ صدیقی، بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ صبح بخیر میں تشریف لائیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، پھر حاضر ہوں گے تو آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. امید ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے علاج کیا ہے روحانی طور پر، اس کے بعد کچھ جسمانی طور پر بھی آپ کا علاج کیا جائے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ساتھ رہیے ناظرین.
बैक नाज़रीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, उम्मीद है कि हम आपकी सुबह को सुबह खैर बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि यकीनन आज जो मौजू था वो बहुत अहम था, और इससे बढ़कर मैं कहूँगी जो गुफ्तगू हुई वो बहुत अच्छे अंदाज में हुई, और उम्मीद है कि बहुत सारे हमारी जो खामियाँ होती हैं वो हम अपने सामने महसूस कर पाए, देख पाए कि ये चीज़, ये बात हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये खराबी हमें मौजूद है। और जब आप अपनी खामी को जानेंगे तभी तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप में क्या खामी, क्या खराबी, क्या बुराई या क्या बीमारी मौजूद है, तो आप तब तक कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज़ का। और यकीनन जैसे कि वक्त पर जाने से पहले मैंने बताया था, हमारे पास मौजूद होंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट, बात होगी आपकी हेल्थ के हवाले से कुछ। तो आइए खुशामदीद कहते हैं हमारी मेहमान डॉक्टर को। इससे पहले भी सुबह खैर में कई मरतबा शामिल हो चुकी हैं, आज भी हमारे साथ शामिल हैं। इंशाल्लाह आपसे जानेंगे कुछ मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, फ्लू हो, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हो या जो भी हो, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लाइव कॉल के जरिए आप भी हिस्सा बन जाएंगे, और इसके अलावा फेसबुक सुबह खैर QTV पर भी आपके जो मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं, जो भी बताए जा रहे हैं मुझे, वो इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आइए खुशामदीद कहते हैं हमारी मेहमान को। नाम है आपका डॉक्टर साइका रिहान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम प्रोग्राम में खुशामदीद कह रही हूँ आपको। और माशाल्लाह काफी अरसे बाद आपकी आमद है, लेकिन हमेशा होता है ना, कुछ शख्सियात जब आती हैं तो उनको देखकर खुशी होती है, तो वही मामला आपके साथ है। खुशामदीद कहती हूँ आपको। डॉक्टर साहिबा, मौसम तब्दील होता है, बीमारियां तब्दील होती हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि मौसम की तब्दीली और बीमारियों की तब्दीली के साथ आपकी रूटीन में क्या फर्क पड़ता है? रूटीन तो जैसा भी आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। मौसम तब्दील जो हो रहा होता है उसके हिसाब से आपको अपनी चीजों को थोड़ा सा चेंज करना होता है। प्रिस्क्रिप्शन लेटर चेंज हो जाता हो? एग्जैक्टली। और कुछ हो या ना हो, ये जरूर चेंज हो जाता है। अच्छा, तो आगाज में करिए, कॉमन कोल्ड्स जो होती हैं, खांसी, नजला, जुकाम, मैं कहूंगी एक को होता है, और घर में लिटरली ये मामला होता है कि आप दूर बैठिएगा, आपको नजला है, आपकी वजह से पूरे घर को हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं ये चीज ऑब्वियसली फैल रही है, ये वायरस मौजूद है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो, हम जो भी बात करें, मेडिकली टर्म्स बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अपने नाज़रीन के लिए बात करना चाहें तो इस मामले में वो घर में क्या एहतियाती तदाबीर करें? आगाज यहाँ से, इलाज बात। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम पहले से प्रिवेंशन पे अगर जोर देते हैं तो हमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। इलाज से बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे अहम चीज होती है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत बदन, कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी पावर को एनहांस कर लें तो डिफरेंट बीमारियों से लड़ने के लिए एक पावर आपके अंदर डेवलप हो जाती है, जो कि आपकी बॉडी में मौजूद होती है। ठीक है। जिस तरह से सीजनल चेंजेस जब आते हैं तो उसके साथ साथ आपको पता है, जब सर्दी का आपको पता है कि मौसम में एक चीज़ बढ़ रही है तो उसका सद्देबाब आप उस लिहाज से ही करते हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर आप चीज़ों को भी देखते हैं तो फ्रूट्स का जो है वो आपको वैरायटी चेंज मिलती है, तो कुदरती तौर पे, बिल्कुल कुदरती तौर पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती हैं। दूसरी चीज़, आप अपनी डाइट में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करते हैं। जिस तरह से गर्मियों में आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसी तरह से सर्दियों में आप गर्म मशरूबात और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, ताकि इन चीज़ों से परहेज़ किया जा सके। कॉमन कोल्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें ये होती हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फाइट करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो नज़ला जो कहा जाता है कि एक को होता है, सबको हो जाता है, अगर हो गया है, अगर तस्वुर किया जाए घर में एक फर्द, हमारे भाई, कोई बहन या कोई भी बच्चा है, उसको हो चुका है, तो अब उससे प्रिवेंशन का क्या हो? अब ऐसा तो नहीं हो सकता उसको एक रूम में लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल, तमाम मामलात हैं, क्या करेंगे फिर? बिल्कुल सही। इस लिहाज से यूँ क्या करना चाहिए कि हम, सबसे अहम चीज़ होती है हमारी इम्यूनिटी, ठीक है, और इसके अलावा हमारी डाइट का इस्तेमाल। अब वायरल डिजीज़ कोई भी अगर होती है तो वो एक से दूसरे को यूजुअली हो रही होती है, स्प्रेड हो रही होती है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आप उस लिहाज से बहुत अच्छा फाइट करते हैं। इस पे हम बात करते हैं ग़िज़ा के हवाले से, तो आपको पता है यखनियाँ और इस तरह के जैसे सूप्स हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, कॉफ़ी, टी, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मग़ज़ियात में अगर हम देख लें तो अखरोट, बादाम, चिलगोज़े, आपको पता है ये सारी चीज़ें, सौगात जितनी भी हैं ये सर्दियों के हवाले से, तो इन सौगात को एंजॉय भी करें, अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करें, तो इस तरीके से बचा जा सकता है। ठीक है नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ बीमारी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइका, और इंशाल्लाह कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बात होगी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के हवाले से भी बात होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो हमें बज़रिया कॉल अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। एक क्वेश्चन डॉक्टर साइका जो मुझे बताया जा रहा है वो ये है कि हमारी एक फ्रेंड है, हमारी एक फैन है, नाम है आपका अनम। अनम कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बता दीजिए कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है जबकि मेरी डाइट कंट्रोल्ड है, क्या वजह है या मैं क्या करूं? अनम। ओके, एक जनरल टॉनिक के तौर पे बताना चाहूंगी कि वो आप इसमें कर लें तो इससे काफ़ी अफाका होगा उन्हें। सही, इंशाल्लाह। अज़गंद जो कि विदानिया सोमनीफेरा एक हर्ब है और जनरल टॉनिक के तौर पे कंसिडर किया जाता है इसको। तो अज़गंद, उसके साथ शहद और जंजबील,
ایون یہ سردیوں کے لیے بہت بیسٹ ٹونک ہے. اس میں جوڑوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں یہ امراض مزید بڑھ جاتے ہیں, بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایکول ریشو میں لینا چاہیں تو 20 گرام ازگن پاؤڈر, ٹھیک ہے, اور 20 گرام زنجبیل یا جو ڈرائی ادرک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سونٹھ بھی کہتے ہیں اس کو, زنجبیل بھی کہتے ہیں, صحیح ہے. تو 20 گرام پاؤڈر وہ لیں, ان دونوں کو مکس کریں, اور اس میں آپ دارچینی, اس کے علاوہ دارچینی 20 گرام لے لیں, ٹھیک ہے, پلس اس کو شہد, اس میں 200 ml شہد, ان تینوں چیزوں کو ملا لیں اس میں آپ شہد میں, اور روزانہ 1 ٹی اسپون لے لیں. گرین ٹی کے ساتھ لینا چاہیں گرین ٹی کے ساتھ لینا چاہیں, کافی کوئی بھی آپ ڈرنک ہے اس کے ساتھ آپ اس کو لے لیں. نہ صرف یہ جوڑوں کے لیے بہت بہترین ہے, امیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے, ایون سردیوں کے لیے بہت بیسٹ تحفہ ہے یہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کالر کو شامل کریے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا نام ہے آمنہ, مسز طارق بول رہی ہوں, میں کراچی سے. جی آمنہ صاحبہ, خوش آمدید, کیا کہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے میں نے. فرمائیے. جی یہ میرے میاں کو استما انہوں سگریٹ پیتے ہیں, تے سگریٹ پینے انہوں کو نالے سانس پھول جاتی ہے, تے جیسے سیڑھی چڑھتے ہیں گھر آنے ملی تو فوراً واش روم چلے جاتے ہیں, پھر رات کو 2, 2:30, 3 بجے انہوں کو جلن ہوتی معدے میں, پھر الٹی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کون جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کی, آپ کون جواب دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا, سب سے اہم چیز تو سگریٹ نوشی کو ترک کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف ابھی ڈیولپ تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جائفل پاؤڈر لے لیں, اور جب ان کو بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے سگریٹ پینے کی, یا ان کو نیڈ, ظاہر سی بات ہے ایک عادت ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے بندہ اس چیز کا, تو اس کے لیے وہ جائفل کے جسٹ پنچ لے لیں, تھوڑا سا, ایک چٹکی اگر وہ لے لیں تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا. اس کے علاوہ نکوٹین, جیسے فار ایگزامپل چائے ہے یا کافی ہے, اس میں اتنی سفیشینٹ اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے, اتنی مقدار کافی ہوتی ہے کہ جو آپ کو مطلب نیڈ بھی ہوتی ہے باڈی کو اس لحاظ سے, لیکن سگریٹ والی جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو جب دوسری ایک چیز موجود ہے ایک آلٹرنیٹ وے میں, تو آپ اس چیز کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اور دمے کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحبہ, دمے کا جو جواب ہے یہ دیں گے کہ ایک وقفہ ہے, کیونکہ انکمپلیٹ ورنہ جواب رہ جائے گا. ناظرین, امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک مختصر سا وقفہ, ڈاکٹر صاحب کا ادھر ہی ہمارے ساتھ موجود ہے, کوشچنز بھیجیے اور تمام چیزیں جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن وقفے کے بعد.